أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرا سینہ کشادہ فرما دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا یہ کام آسان فرما دیجئے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے، ہارون اخی، یعنی ہارون کو کہ میرا بھائی ہے، اشدد بی ازری، ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور ان کو میرے کام میں شریک کر، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں آپ کی خوب کثرت سے پاکی بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور آپ کا خوب کثرت سے ذکر کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ہر درخواست منظور کر دی گئی اے موسیٰ۔ گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، اور پھر وہاں اللہ سے ہم کلام ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض نبوت اور منصب نبوت عطا کرنا، یہ بیان ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان پر یہ ذمہ داری نبوت کی آ چکی ہے، اور تبلیغ کے لیے اللہ نے حکم دے دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ حد سے نکل چکا ہے، وہ سرکش بن چکا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سمجھ لیا کہ اب یہ منصب مل گیا، یہ ذمہ داری آ گئی، اور یہ کام میرے حوالے ہو گیا نبوت والا، تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور تعلیم ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں جس کی کامیابی آپ کے سامنے 100% یقینی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کی دعا ضرور کریں۔ اچھا کام ہے تب بھی، برے کام کی تو پناہ مانگنی ہے اللہ سے، اور دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر برے کام سے محفوظ فرما دے۔ لیکن جو کام آپ کرتے ہیں، اچھا کام ہے، دنیاوی ہے یا اخروی کام ہے، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے تعاون، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ صلحاء کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنایا، کتنا بڑا کام ہے، اور پھر دعا کیا فرمائی، ربنا تقبل منا، اے اللہ میری طرف سے قبول کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، مجھے حوصلہ عطا فرما، مجھے تحمل عطا فرما، مجھے برداشت عطا فرما، کیونکہ یہ جو راستہ ہے نبوت کا یہ بڑا ہی کٹھن ہے، اور یہاں تو بالخصوص مقابلے میں فرعون جیسا آدمی ہے جو خود خدائی کا دعوے دار ہے، جو خود خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے، جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ پہلا حکم ہی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، سرکش ہو چکا ہے فرعون، اس کے پاس جائیے آپ۔ تو پہلا حکم بھی اللہ نے یہ دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے، اسے جو ہے وہ جا کر سمجھاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں
اللہ کی مدد کے شامل حال کرنا اور اللہ کی مدد کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کا تو فرمایا اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام میں، دینی کام ہو، اس کے اندر تنگی محسوس نہ ہو، وہ کام کرنے کی ہمت، وہ کام کرنے کا حوصلہ اور اس کام کرنے کے لیے برداشت انسان کے دل میں آ جائے، سینے میں آ جائے۔ اور اسی شرح صدر کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح صدر کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ اللہ نے بن مانگے شرح صدر عطا فرمایا، جسے الم نشرح لک صدرک، اے پیارے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو فرمایا کہ میرے مولا میرا سینہ کھول دے، میرا حوصلہ فراخ کر دے۔ اور فرمایا دوسری دعا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا یہ جو کام ہے نبوت والا، تبلیغ کا جو کام ہے، آسان فرما دیجئے میرے لیے۔ اس کام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور ہر کام میں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، رب یسر ولا تعسر، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دے، مجھ پر مشکل نہ بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ جو دین کا کام ہے، یہ جو توحید کا کام ہے، اے اللہ یہ مجھ پر آسان فرما دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری زبان میں جو لکنت ہے اسے ہٹا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور آپ اڑ اڑ کر کلام کرتے تھے، اور لکنت کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بچپن میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی دربار میں پلے ہیں، جس کا تذکرہ آگے اسی صورت میں آئے گا، تو ایک دن بچپن ہی میں چھوٹے سے بچے تھے، تو فرعون بڑی اپنی میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، داڑھی کے اوپر سونے کا برادہ چڑھا کر ایک شاہانہ انداز میں فرعون بیٹھا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، کھیلتے کھیلتے جا کر فرعون کی داڑھی میں ہاتھ مار دیے، جس سے وہ خراب ہو گئی تھوڑی سی۔ تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو اپنی توہین سمجھا کہ میری داڑھی کو ہاتھ لگا دیا بچے نے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ جو مومنہ تھی، وہ کہنے لگی غصے کی کیا بات ہے، معصوم بچہ ہے، بچے ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، داڑھی نوچتے ہیں، ٹوپی اتار دیتے ہیں، اور اس طرح کے کام بچے کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میری توہین ہے۔ کہا اچھا دیکھتے ہیں۔ تو ان نے کہا ایسے آزماتے ہیں۔ آسیہ نے ایک پلیٹ میں جو ہے وہ انگارے رکھے، دوسرے میں جواہرات رکھے، اور کہا کہ اب اس کی جانچ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ کم فہمی میں ایسے کیا ہے یا ویسے کیا۔ تو جو ہی آگے کیا تو بچے نے وہ انگارہ پکڑا اور منہ میں رکھ دیا، جس سے تھوڑی سی زبان جل گئی اور بولنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی تھی۔ تو دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری زبان کی جو لکنت ہے وہ ختم کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات لوگ سمجھ سکیں، جو میں کہوں آسانی سے کہہ دوں اور سننے والا بھی آسانی سے اسے سن بھی لے اور سمجھ بھی لے۔ اور فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر فرما دے۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، وزر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اس طرح قرآن میں آتا ہے نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ مملکت کے وزیر کو بھی وزیر اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک تو وہ صدر یا وزیر اعظم یا بادشاہ کے کاموں میں اس کا تعاون کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عوام پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے، عوام کا بوجھ اپنے اوپر وہ ڈالتے ہیں، اس لیے انہیں وزیر کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس حکمران سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو اسے اچھے وزیر اور مشیر عنایت فرماتے ہیں، جو اسے اچھا راستہ دکھاتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اچھے سے اس کا کام کرتے ہیں۔ اور جس حکمران سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، جو اللہ کو پسند نہ ہو، تو اس کو وزیر اور مشیر بھی اسی طرح کے دیے جاتے ہیں جس طرح کا وہ خود ہے، کہ وہ اس کو اور زیادہ برائی کے، خرابی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔
تو وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ وہ بات الگ ہے کہ ہمارے ملک میں جو وزیر ہیں وہ بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنا بوجھ عوام پر ڈالنے والے ہیں کہ لوگ ہمارا بوجھ اٹھائیں، اور یہی چلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر میں سے، میرے اہل میں سے میرا وزیر مقرر کر دے، معاون مقرر کر دے۔ اور ساتھ فرمایا ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہے، تو ہارون کو میرے ساتھ کھڑا کر دے، نبوت عطا کر دے۔ اشتد بھی ازری، جو ازری ازار سے ہے، اور ازار کہتے ہیں کمر کو، ازار بند نالے کو کہا جاتا ہے، تو میری کمر کو وہ مضبوط کرے۔ کیا مطلب کہ میرے ساتھ وہ کھڑا ہو، میری قوت مستحکم ہو۔ ایک کی بات اور ہوتی ہے، دو کی بات کا اثر اور ہوتا ہے، تو وہ میرے ساتھ آ جائے تو میری بات میں، میری تبلیغ میں اور زیادہ اثر پیدا ہوگا، اور صحیح استقامت سے ہم یہ کام کر سکیں گے۔ اس لیے یا اللہ ہارون کو میرے ساتھ میرا معاون مقرر کر دے۔ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے کاموں میں میرا شریک کر دے، یعنی جو نبوت کے فرائض منصبی ہیں، دین کی تبلیغ ہے، تعلیم ہے، اس میں میرے ساتھ ہارون کو بھی شریک کر دے۔ اور فرمایا کہ کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم دونوں خوب کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور آپ کا کثرت سے ہم ذکر کریں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو دعا میں نے کی ہارون علیہ السلام کی اپنے ساتھ معاون مقرر کرنے کی، اس کی محض وجہ یہی ہے کہ ہماری جو دعوت ہے اس دعوت کے اندر مضبوطی آئے گی، کام کے اندر استقامت ہوگی، دونوں مل کر کام کریں گے تو زیادہ اثر ہوگا، اور دونوں مل کر یا اللہ تیری پاکی بھی بیان کریں گے، تیرا ذکر بھی کریں گے، اور اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، تجھے معلوم۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری ہر درخواست منظور کی گئی، تیرا ہر سوال منظور ہو گیا۔ ہارون کو نبوت بھی مل گئی، زبان میں سے لکنت بھی ہٹا دی، مکمل نہیں ہٹی لیکن لکنت اتنی ہٹا دی اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جو بات ہے وہ آسانی سے سمجھا سکتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی۔ فرمایا یہ سارے سوال جو ہیں وہ تیرے پورے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہی انعام نہیں ہے کہ تیری ہر دعا میں نے قبول کر دی، اس سے بڑھ کر بھی یہ موسیٰ تجھ پر ہم نے احسان کیے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم تو ایک دفعہ اور بھی اس سے پہلے بغیر مانگے، بغیر درخواست کیے تجھ پر احسان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس احسان کا تذکرہ کل کے درس میں۔